میں نے ہمیشہ اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب مجھے کبھی اس سمٹ میں بولنے کا موقع ملے گا تو میں ایک اہم سوال کو اٹھاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی مغربی ممالک میں لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاسفیمی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ جو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا وہ ہمیشہ اس میں کمی رہی، اور او آئی سی فیل رہی اس کے جواب دینے کے لیے۔ اسی لیے میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ او آئی سی اس کی ذمہ دار ہے، اور ہم بطور ریاستوں کے حکمران ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی مغربی دنیا کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاسفیمی کرتا ہے، یہ او آئی سی کی ناکامی ہے کہ ہم اس بات کو بتانے کے قابل نہیں رہے کہ ہم ویسٹرن لوگوں کو بتائیں کہ جب وہ بلاسفیمی کرتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے، کہ کتنی محبت کرتے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ کس طرح ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ویسٹرن لوگوں کو بتاتے کہ ان کا یہ عمل ہمیں کتنی تکلیف دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ مغربی لوگ مذہب کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ ہم اسلام کی خاطر جیتے ہیں، جبکہ مغربی دنیا میں مذہب کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے مسٹر چیئرمین، میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشن کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی چھتری کے نیچے 1.3 بلین لوگوں کے جذبات کو ہرٹ نہیں کر سکتے۔ یہودی کمیونٹی نے انتہائی خوبصورتی سے پوری دنیا کو یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ہولوکاسٹ پر کی گئی کوئی بھی بات ان کو کس طرح تکلیف دیتی ہے۔ تو اسی طرح ویسٹرن ورلڈ ہولوکاسٹ کے معاملے کو بڑی ہی جذبات کی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن ایسے جذبات جب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ فورم او آئی سی کا جو اجلاس ہے، یہ ان لوگوں کو بتائے کہ ہمارے جذبات کیا ہیں اور ہماری فیلنگز کیسی ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ویسٹرن لوگ جہالت کا شکار رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ مکس کر دیا ہے۔ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور کوئی بھی مذہب کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے خلاف 2 سازشیں ہوئی ہیں، جن میں پہلی اسلاموفوبیا ہے، یعنی اسلام کے بارے میں شدید قسم کی نفرت رکھنا۔ جب کہیں کسی دنیا میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے دہشت گردی کا معاملہ ہوتا ہے تو پورے اسلام کو اس کے خلاف ایک جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایکچولی ویسٹرن جو لوگ ہیں وہ ریڈیکولس تنگ نظر مسلمان اور ایک اوپن مائنڈڈ مسلمان میں فرق نہیں کر پا رہے۔ اب حالیہ واقعے میں نیوزی لینڈ میں ایک غیر مسلم شخص مسجد میں داخل ہو کر 50 انوسینٹ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بس انہوں نے اپنا ایک فلسفہ گھڑ لیا ہے کہ جہاں بھی کہیں مسلمان دہشت گردی میں شامل ہوگا تو اس سے مراد پورا اسلام سمجھا جائے گا۔ 9/11 سے پہلے 80% دھماکے ہندوؤں کی طرف سے تھے، تو کسی نے ہندوؤں کو دہشت گرد نہیں کہا، ہندو مذہب کو دہشت گردی نہیں کہا، اور انہوں نے صحیح کیا، کیونکہ دہشت گردی کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب جرمنیوں نے جنگ عظیم 2 میں امریکی جہازوں کے سامنے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا تو ان کو بھی کسی نے دہشت گرد نہیں کہا۔ تو میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بطور مسلمانوں کے حکمران ان لوگوں کو بتانے سے قاصر رہے ہیں کہ ہمارے کیا جذبات ہیں اور ہمارے کیا فیلنگز ہیں، اور اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی جنگ ہے، سیاست کی آڑ میں آ کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا۔
جیسا کہ کشمیری لوگوں نے 9/11 کے بعد اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کا ایک آغاز کیا تو انہیں بھی دہشت گرد کہہ کر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ اسی طرح 9/11 کے بعد فلسطینیوں کو بھی دبا دیا گیا اور ان پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں اسلام اور دہشت گردی کو ڈی لنک یعنی کہ ان لنک کرنا، اسے توڑنا چاہیے، اس کا تعلق کو ختم کرنا چاہیے۔ میرا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلم ورلڈ، مسلمان دنیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ خاصی توجہ نہیں دے رہی۔ ہماری ایک آرگنائزیشن بھی ہے جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر نئی ایجادات کرنی چاہیے اور نئی تحقیقات ہونی چاہیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ پر جس طرح کام ہو رہا ہے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان ممالک کے ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے ذرائع کو اس میں استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں یونیورسٹیوں میں کوالٹی اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں او آئی سی کے قیام کو، اور او آئی سی کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ جب فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی تو اس کا قیام ہوا، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک فلسطین میں کوئی بھی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوا، یعنی کہ ابھی بھی 2 ریاستوں کی جنگ جاری ہے، اور یروشلم کو فلسطین کا کیپٹل بننا چاہیے اور اسرائیلی گورنمنٹ کو وہاں سے موو کرنا چاہیے، جیسا کہ 1967 میں بارڈرز الگ کر دیے گئے تھے اور انہیں ان کی جگہ پر بھیج دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح میں محسوس کرتا ہوں کہ کشمیر میں بھی کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، جیسا کہ 1948 میں ورلڈ کمیونٹی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کو حقوق دیں گے، ویسا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ حال ہی میں کشمیری لوگوں نے بڑا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ او آئی سی اور یہاں ہم سب رہنماؤں کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور جو ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حق میں ضرور کھڑے ہونا چاہیے۔ اور آخر میں کنگ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے عظیم میزبانی کی، اور ہمارے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا تھا انہیں موقع دیا کہ روزہ رسول میں ہم جا سکیں، اور وہاں پر ہم نے زیارت کی۔